خواتین و حضرات، سب سے پہلے بات آف کورس پی ٹی آئی کی کرنا چاہوں گا میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج بھی علی امین گنڈرپور نے اے پی سی بلائی، پوری کوشش کی کہ دوبارہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے، لیکن اپوزیشن نے اس اے پی سی کا بائیکاٹ کیا، کوئی رزلٹ نہ نکل پایا۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اے این پی، تینوں نے اس اے پی سی میں شرکت نہیں کی ہے، لیکن آف کورس جو ملک میں اس وقت ٹیررزم کی صورتحال خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان میں ہے، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اے پی سی میں آنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، پلان اور اسٹریٹجی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایبسنٹ نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کا جو اڈیالہ سے بیان آیا ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں 5 اگست کو ان کے 2 سال جیل میں مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی جنہوں نے جیل کاٹی ہو، تو سب سے پہلے نام آتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، جنہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ اور جب عمران خان کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں خان بھٹو بنے گا یا منڈیلا، اور بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ نکل آئے تو منڈیلا، اگر جیل میں ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو بھٹو۔ لیکن یقیناً سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان کا سیاسی نظام، جمہوریت طاقتور ہوئی یا کمزور؟ ساتھ ساتھ عدالتی نظام آج کہاں کھڑا ہے؟ جس طریقے سے 10 سال کی قید کی سزا دی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے حکومتی گواہان جو عمران خان کے خلاف پیش ہوئے، آن ڈیوٹی پولیس کانسٹیبل، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان خفیہ میٹنگ کر رہے تھے اور کسی طریقے سے وہ زمان ٹاؤن میں ان کے کمرے کے اندر تک گھس گئے اور ٹیبل کے نیچے چھپ گئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے اور انہوں نے ساری باتیں سن لی۔ ہم صحافی ہونے کے ناطے کہ زمان ٹاؤن یا بنی گالا میں جانا چاہتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ان پولیس والوں کے لیے سلیمانی ٹوپی جو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے پہن کے وہ گھس گئے۔ یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہماری عدالتیں ایسی گواہیاں قبول بھی کر رہی ہیں اور پھر ان کے اوپر سزائیں بھی دے رہی ہیں، تو ہمارا عدالتی نظام آج کہاں کھڑا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک یقیناً مشکلات میں ہے، معاشی مشکلات ہیں، ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، قرضہ لے کر ہم تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے سیاستدانوں کی شاہ خرچیاں دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو یقین ہی نہیں آتا ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کی جو ایم این ایز ہیں، ان کو 2 سال میں جو رپورٹ آئی ہے اے جی پی آر آفس کی، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو آفس سے جو رپورٹ آئی ہے، تو جو 2 سالوں میں پاکستان کے ایم این ایز کو ٹریول واؤچرز دیے گئے ہیں، وہ دیے گئے ہیں 116 کروڑ روپے کے، 1.16 ارب روپے، تو 116 کروڑ روپے کے ان کو واؤچرز دیے گئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ٹریول واؤچرز، ٹی اے ڈی اے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ 16 کروڑ 10 لاکھ کی تو کوئی رسیدیں ہی نہیں ہے، پیسے نکال دیے گئے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے وہ کہاں گیا ہے، تو اے جی پی آر آفس پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے واپس آئیں گے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت ہو، چینی ہو، آٹا ہو، اشیاء خورنوش ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، سب پیسے سے آتا ہے اور سب مہنگا ہو رہا ہے۔ اس وقت کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی سچویشن کچھ خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ ڈالر کی سمگلنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ ایکسپرٹس ہیں، مختلف بروکریج ہاؤس کی ریسرچ ہاؤسز جو ہوتے ہیں ان کے مطابق کہ ڈالر دسمبر تک 300 ٹچ کر سکتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس 132 ارب ڈالر پہ ہیں، ہمارے امپورٹس 58 ارب ڈالر پہ ہیں، 58 ریمیٹنسز 38 بلین ڈالر کی ریکارڈ سطح پہ، اور پھر بھی ڈالر چڑھ رہا ہے۔ دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے۔ سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، یا پھر انٹرنیشنل بات کریں پالیٹکس کی، تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے۔ ایک صاحب ہے جن کو اے آئی کے حوالے سے ایک نوبیل پرائز دیا گیا، اور وہ اپنی تقریر میں آ کے کہتے ہیں کہ دنیا ریڈی رہنا، اے آئی سب سے بڑا خطرہ ہے جو آپ کو لاحق ہے، خاص طور پہ فیک نیوز ہو، دوسری چیزیں ہوں، آٹونومس ڈیسیجنز لی جا سکتی ہیں، بڑی ڈیفنس کے لیے بھی، آرمیز کے لیے بھی فوج بنائی جا سکتی ہے۔ جو ہم نے موویز میں دیکھا ہے کہ روبوٹس جنگیں لڑتے ہیں، اٹ کین آل بی پاسبل، اور جس دن یہ بات ہوتی ہے انہی دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اپنے دشمن کے لیے ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نکال دیتے ہیں باراک اوباما کے لیے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے، خبریں ملتی ہیں کہ باراک اوباما کوئی سازش کر رہے ہیں ان کی حکومت گرانے کے لیے، تو جھوٹی اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیو دے دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جس میں باراک اوباما وائٹ ہاؤس سے اریسٹ ہو رہے ہیں اور ان کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری جھوٹی ویڈیوز ہیں، فیک نیوز ہے جو خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھیلا رہے ہیں، تو پھر کسی اور کو ہم کیا قصور ٹھہرائیں؟ خیر چھوڑیے ساری باتیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کو انتظار نہیں کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہیں رولنگ پارٹی پی ایم ایل این سے ارباب خضر حیات صاحب، بہت بہت شکریہ ارباب صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ پیپلز پارٹی سے ون آف مائی فیوریٹس شیلا رضا صاحبہ، السلام علیکم شیلا صاحبہ، جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے بھی۔ شیلا صاحبہ اب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا میڈم، کیونکہ جب پاکستان کے سیاستدانوں کی تاریخ پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کس نے کتنا وقت جیل میں گزارا ہے،
تو ہم یہ تو سنتے آئے تھے کہ کوئی سیاستدان جب جیل جاتا ہے تو اس کا سٹیچر بڑا ہو جاتا ہے، اور آف کورس شہید ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ مشکل جیل کس نے دیکھی ہوگی؟ ان کو تو تختہ دار پہ لٹکا کے شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ملک کی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہے ہیں، 2 سال 5 اگست کو مکمل ہو جائیں گے۔ آپ اس کے اوپر کیا نظریہ رکھتی ہیں میڈم؟ عمران خان کی جیل وہ ہے جس میں جب ان کے 1 سال کے کھانے کا بجٹ آیا تو وہ 46 لاکھ کے قریب تھا، اور ایک بات تو بڑی مشہور ہے کہ ان کو واک کرنی تھی تو ان کے لیے اس کمرے کی دیوار کو توڑا گیا۔ کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو مسرور احسن اور خلیل قریشی کی جیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو میری جیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو تو اے سی وغیرہ ملا، اور اگر میڈم آج کے بیان میں وہ کہتے ہیں، آج کے بیان میں میڈم وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی ہے، اور اپنی مرضی کے بندوں سے ہی مجھے ملنے دیتے ہیں۔ آج کا ان کا یہ بیان ہے۔ بندے تو جو جاتے ہیں ان کی پارٹی کا اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے ملتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس جیل میں تھی، پہلے دن باتھ روم کا جو دروازہ تھا، باتھ روم کا دروازہ اور انٹرنس ایک دوسرے کے سامنے تھا، اور باتھ روم کے دروازے پہ باتھ روم میں دروازہ نہیں تھا، اور میڈم عمران خان کے باتھ روم پہ کیمرہ لگایا گیا، میڈم وہ کہتے ہیں۔ پھر جاتے کیسے؟ غلط بات کرتے ہیں۔ اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ کیا تم ایک چادر کا انتظام کر سکتے ہو اگر تمہارے گھر میں کوئی خاتون کا رشتہ موجود ہے، بہن یا بیٹی کا؟ پھر سپاہی رونے لگا اور اس نے چادر لا کے دی۔ کچھ لوگوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے سکھر جیل میں برف کی سلے بھجوائی کہ آپ ٹھنڈا پانی پی لیجئے گا اور کمرہ بھی ٹھنڈا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے کارکنوں کو جو جیل میں ہے یہ ساری سہولت میسر ہے کہ ان کے لیے برف آ سکتا ہے تو میں لوں گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیل میں سب یہ کہتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر کنستر رکھ دیا گیا تھا کہ پہلے اس کو گندگی جو بھی انسان کے مسائل ہیں اس سے بھرو، پھر یہ کمرے سے ہٹے گا۔ خلیل قریشی حیا بلوچستان کی غار میں بلوچستان میں کوئی اندھا کنواں میں ڈال کے اس پہ ڈھکن ڈھک دیا جاتا تھا، اور اوپر سے چیزیں بھیجی جاتی تھی کہ یہ کھا لو۔ 4 سال شاہی قلعے میں سیڑھیوں کے نیچے گرل لگا کے بند کرے رہے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ لیٹ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ بات کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کس کا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی اور آصف علی زرداری صاحب جن کی جیل ایک ریکارڈ ہے کہ تقریباً 13 سال، کیا ہم مقابلہ کریں گے؟ آپ تو ان کو آصفہ بھٹو سے ملنے نہیں دیتے۔